بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے روزے سے متعلق کچھ مسائل لے کر کے آیا ہوں۔ وہ مسائل کیا ہے دوستو؟ وہ مسائل یہ ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کس کو ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان، یا تھوڑی سی اگر کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو وہ بھی روزہ رکھنے سے انکار کر جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو تھوڑی سی بیماری ہو جائے، بخار ہو جائے تو وہ بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوستو، میں یہی مسائل یعنی ان ساری چیزوں کو لا رہا ہوں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں، آپ اس کو آخر تک سنیں۔ دوستو، نمبر 1، میں نمبر وار شمار کر رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا شدید، میرے جملوں میں غور کیجیے گا، مرض کے بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 2، اگر عورت حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، اور روزہ رکھنے میں بچہ کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، اس کے لیے بھی رخصت ہے، بعد میں قضا کرے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور روزے سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ نمبر 4، شرعی مسافر کون ہے؟ شرعی مسافر جو کم از کم 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، وہ شرعی مسافر ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، اور اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 5، اگر روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا، روزہ رکھا ہے، ابھی روزے کی حالت میں کیا کیا؟ سفر شروع کیا، تو اب روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص سفر میں تھا، بغیر روزہ کے تھا، اور افطار سے پہلے کسی بھی وقت گھر پہنچ گیا، تب اسے چاہیے کہ افطار تک روزہ کے احترام میں کھانے پینے سے احتراز کرے، رکا رہے، اور اگر صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا یا کچھ پیا نہیں تھا کہ سفر سے آ گیا اور ایسے وقت میں آیا جس میں روزہ کی نیت ہو سکتی ہے، یعنی روزہ کی نیت کر سکتا ہے، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کرے اور روزہ رکھے۔ نمبر 6،
اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے، کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کرے۔ اگر بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جائے کہ اب جان نہیں بچے گی، تو روزہ توڑ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ ایسے موقع میں روزہ کو توڑ دینا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 8، عورت کے لیے ایام حیض میں، یعنی جب ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون یعنی نفاس کا جو خون آتا ہے، اس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 9، بیمار، مسافر اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزے نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے۔ ان کے لیے کھانا پینا جائز ہے، روزہ نہ رکھنا بھی، لیکن رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے ان کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کرے، یعنی چھپ چھپا کر کھائے، لوگوں کو روزہ دار کے سامنے نہ کھائے۔ ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اور روزہ کے متعلق اور مسائل آتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔